بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے دین اسلام میں 5 مجاہدات مقرر فرمائے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج۔ اسلامی دشمن کا ضبط اور دفع خواہ سیفی ہو خواہ قلمی، یہ 5 مجاہدے قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کوشش کریں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ روزے تو سال میں 1 ماہ کے ہیں۔ بعض اہل اللہ تو نوافل کے طور پر اکثر روزے رکھتے رہتے ہیں اور ان میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہاں، دائمی روزے رکھنا منع نہیں، یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ نفلی روزے کبھی رکھے اور کبھی چھوڑ دے۔ ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں مرغیاں رکھتا ہوں اور ان کا 10واں حصہ خدا تعالیٰ کے نام پر دیتا ہوں، اور گھر سے روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا صدقے کے واسطے الگ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے کہ وہ چوزے اور وہ آٹا خود ہی رکھ لوں اور اس کی قیمت مد متعلقہ میں بھیج دوں؟ فرمایا ایسا کرنا جائز ہے۔ نوٹ: لیکن اس میں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی اشیاء کو اس واسطے خود ہی خرید کر لے گا کہ چونکہ خرید و فروخت ہر دو اس کے ہاتھ میں ہے، جیسی تھوڑی قیمت سے چاہے خرید لے، تو یہ اس کے واسطے گناہ ہوگا۔ بعض دوستوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک شخص کی سفارش کی کہ وہ اب اپنی اصلاح کر رہا ہے۔ فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، میری فراست اس کی حالت کو تم سے بہتر جانتی ہے۔ پھر فرمایا ایک بزرگ کے پاس 2 شیعہ آئے اور اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا، اور اس بزرگ سے سوال کیا کہ اتقوا فراست المومن کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے شیعہ پن سے توبہ کرو اور سچے دل سے سنی مسلمان بن جاؤ۔ فرمایا بعض نادان خیال کرتے ہیں کہ مبارک احمد کا مرنا ہمارے واسطے سخت رنج اور صدمے کا باعث ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس واقعے پر خدا تعالیٰ نے کس قدر تشفی اور تسلی اور اپنے خوشنودی کا اظہار اپنی پاک وحی کے ذریعے سے کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے صبر اور شکر اور والدہ مبارک احمد کے صبر پر جو خوشی کا اظہار کیا ہے اور فتح و نصرت کے وعدے دیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ تیرے ہر قدم کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ والدہ مبارک احمد نے کہا کہ خدا تعالیٰ کا خوش ہو جانا مجھے ایسا پیارا ہے کہ اگر 2000 مبارک احمد مر جائے تو مجھے اس کا غم نہیں۔ ایک دوست کو حضرت نے مخالف کو کسی موقع پر سمجھانے کے واسطے تاکید کی۔ فرمایا وہ مانے یا نہ مانے، آپ تبلیغ کا حق ادا کریں، کیونکہ جو شخص تبلیغ کرتا ہے اس کو بہر حال ثواب مل جاتا ہے، اور تم یہ امید نہ رکھو کہ مخالف تمہارے ساتھ خوش خلقی یا تہذیب سے پیش آئے گا، کیونکہ وہ تو مخالف ہے۔ ہم کو برا جانتا ہے، اس کے دل میں ہمارا ادب نہیں۔ جب تک کہ وہ دشمن ہے، اس کے دل میں نہ ہمارا ادب ہو سکتا ہے، نہ اعزاز اور نہ خیر اندیشی، اور نہ وہ منصف مزاجی سے گفتگو کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ایلچی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ بار بار آپ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، اور حضرت عمر تلوار کے ساتھ اس کا ہاتھ ہٹاتے تھے۔ آخر حضرت عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ ایسی گستاخی کرتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو قتل کر دوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام گستاخی علم کے ساتھ برداشت کی۔ پھر فرمایا سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا اور جہلم کے اضلاع کی سرزمین اپنے اندر اسلامی سرشت کی خاصیت رکھتی ہے۔ ان اضلاع میں بہت لوگوں نے حق کی طرف رجوع کیا ہے اور کثرت سے مرید ہوئے ہیں۔ ان کی تبلیغ کے خاص ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ فاتحہ خلف امام پڑھنا ضروری ہے؟ فرمایا ضروری ہے۔ اسی شخص کا سوال پیش ہوا کہ رفع یدین ضروری ہے؟ فرمایا ضروری نہیں، جو کرے تو جائز ہے۔ سیالکوٹ سے ایک دوست نے دریافت کیا ہے کہ یہاں چاند منگل کی شام کو نہیں دیکھا گیا بلکہ بدھ کو دیکھا گیا ہے، اس واسطے پہلا روزہ جمعرات کو رکھا گیا، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد ایک اور روزہ رکھنا چاہیے۔ سوال پیش ہوا کہ ایک احمدی لڑکی ہے جس کے والدین غیر احمدی ہیں، والدین اس کے ایک غیر احمدی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور لڑکی ایک احمدی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ والدین نے اصرار کیا
عمر اس کی اسی اختلاف میں 22 سال تک پہنچ گئی۔ لڑکی نے تنگ آ کر والدین کی اجازت کے بغیر ایک احمدی سے نکاح کر لیا۔ نکاح جائز ہوا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ نکاح جائز ہو گیا۔ سوال پیش ہوا کہ ایک پیش امام ماہ رمضان میں مغرب کے وقت لمبی صورتیں شروع کر دیتا ہے، مقتدی تنگ آتے ہیں کیونکہ روزہ کھول کر کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے، دن بھر کی بھوک سے ذوف لاحق حال ہوتی ہے، بعض ضعیف ہوتے ہیں، اس طرح پیش امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا پیش امام کے اس معاملے میں غلطی ہے، اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کی حالت کا لحاظ رکھے اور نماز کو ایسی صورت میں بہت لمبا نہ کرے۔ داڑھی اور مونچھ کے متعلق ذکر آیا کہ نئے نئے فیشن نکلتے آتے ہیں، کوئی داڑھی مڈواتا ہے، کوئی ہر دو داڑھی اور مونچھ مڈا دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مستحسن یہی ہے جو شریعت اسلام نے مقرر کیا ہے کہ مونچھیں کٹائی جائیں اور داڑھی بڑھائی جائے۔ حضور نے بڑے درد دل کے ساتھ سلسلہ کلام شروع کیا کہ ہماری جماعت کا اعلیٰ فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کریں اور حقوق عباد اور حقوق اللہ کے ادا کرنے کی دقیق سے دقیق رعایت کیا کریں۔ کوئی منصوبہ اور جال ان کے کسی عضو پر نہ ہو، کوئی کتا اور بلی بھی ان کے احسان سے معروم نہ رہے، چہ جائے کہ بنی آدم۔ میں ان لوگوں کو بہت برا جانتا ہوں جو دین کی آڑ میں کسی غیر قوم کی جانی و مالی ایذا روا رکھتے ہیں۔ غرض خلاصہ ساری تقریر کا یہی ہے کہ اب وقت ہے کہ جماعت اپنی حالت میں بین تبدیلی دکھائے۔ فرمایا مجھے پختہ وعدہ دیا گیا ہے کہ بہت سے عظیم الشان نشان تیرے ہاتھ سے ظاہر ہوں گے، مگر یہ علم مجھ کو نہیں دیا گیا کہ کون کون لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ فرمایا نشانوں کی ناقدردانی دو طرح سے وقوع میں آتی ہے، ایک کفر و انکار سے اور ایک اس طرح سے کہ 2 روز تک اس کے وقوع کے بعد واہ واہ کی جائے اور پھر اسے قطعاً فراموش کر ڈالا جائے اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت اس کے وقوع کے بعد نئے سرے دل پر وارد نہ کی جائے۔ سو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت کا بھی یہی حال ہے کہ نشان الہی کی چندہ پرواہ نہیں کرتے اور غفلت اور تساہل سے وقت گزارتے ہیں، اور اکثر ان میں ایسے ہیں کہ سوز و گداز ان کے افعال میں نظر نہیں آتا۔ فرمایا اگر دین الہی کے اعلاء اور تعظیم اور حرمات الہیہ کی حد کے انتخام کے لیے روح میں جوش اور قوت اور عقد ہمت نہ ہو تو یہ نمازیں نیری جنتر منتر ہیں۔ اب وقت ہے کہ گداز ہو جائیں اور رات دن دعاؤں میں مصروف رہیں۔ میں فکروں میں ہلاک ہو رہا ہوں، مگر دیکھتا ہوں کہ جماعت میں ہنوز یہ روح پیدا نہیں ہوئی۔ میں روکھی سوکھی نمازوں کا ہرگز قائل نہیں جو رسم و عادت کے پیراہے سے پڑھی جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ اس وقت دیکھتا ہے کہ کن لوگوں نے گزشتہ نشانوں کی قدردانی کی اور اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کی، وہ انہی کو آئندہ بھی مستفیض ہونے کی توفیق بخشے گا۔